السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر ہمارا پروگرام میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے سندھ پبلک سروس کمیشن کی، اور ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرامز میں اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ سندھ کا جو پبلک سروس کمیشن ہے اس میں اقربا پروری نوازشوں کے جو سلسلے ہیں وہ بہت طویل ہو گئے ہیں، اور نہ صرف طویل ہو گئے ہیں بلکہ اس طرح سے اوپنلی لوگوں کو پاس کیا جا رہا تھا، اور جو چیئرمین ہیں خود پبلک سروس کمیشن کے، ان پر اور ان کی ٹیم پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے نہ صرف خاندان کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو، اور وہ سفارشی تمام لوگ جن کی مختلف جگہوں سے سفارشات آ رہی تھیں ان کو بھرتی کر رہے تھے، اور یہ شکایت جو ہیں وہ زبان زد عام ہو گئی تھیں، اور اس پر ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی تھی۔ نہ صرف ہم نے بات کی تھی بلکہ مختلف طبقات کے جو لوگ ہیں وہ اس پر انگلی اٹھانے لگے تھے، اور اس کمیشن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی دوران وہ امیدوار جو ناکام رہے تھے انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں انصاف کے لیے پہنچے، اور اس پر ابھی کچھ دن پہلے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، حیدرآباد بینچ نے، اور جس میں جو 2018 کا رزلٹ تھا کمیشن کا اسے نل اینڈ وائڈ کر دیا، اسے ختم کر دی اس کی حیثیت، اور اس کے علاوہ جو کمیشن ہے اس کے عہدیداروں کی بھی سرزنش کی اور انہیں بھی کام کرنے سے روکا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہی موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم الطاف شکور صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے۔ السلام علیکم الطاف صاحب۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر محبوب علی نوناری جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر محبوب صاحب۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور محبوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو ہم ناظرین بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں الطاف شکور صاحب سے۔ الطاف صاحب، یہ عدالتی فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، کیا انصاف ہو گیا اس سے؟ مجھے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ عدالتی فیصلہ یہ ہے کہ 1989 کا جو ایکٹ ہے وہ ہے ہی غلط، اللیگل ہے، کانسٹیٹیوشن سے ملک کے ٹکراتا ہے۔ تو 89، 99، 2009، 2019، 2021 کتنے سال ضائع ہوئے؟ غالباً 32 سال تک میرٹ کا قتل ہوا۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ ایک اور بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جس وقت یہ ہوا ہے اس وقت ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، تو ان کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے زرداری پر تو کرپشن کے بہت سارے ایلیگیشنز ہیں، ٹھیک، لیکن بے نظیر بھٹو یا بھٹو فیملی لوگ ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ 89 میں جو ہوا ہے ایکٹ منظور، یہ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران ہوا ہے۔ تو سندھ پر ایک بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ سندھ کا پورا میرٹ ٹیلنٹ ان 32 سالوں میں قتل ہوا ہے، اور اسی وجہ سے سندھ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ سب ملک سے باہر جا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہے کہ یہاں پر چونکہ میرٹ نہیں ہے، ہم پڑھ لکھ بھی لیں گے، اچھے نتائج بھی حاصل کر لیں گے، لیکن ہمیں ملازمت نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور میں ان دو جج صاحبان کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا انقلابی فیصلہ دیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ اور یہ تو 89 کا ایکٹ ہے، جو 73 کا ایکٹ تھا اس فیصلے میں لکھا ہے کہ وہ میرٹ پہ تھا، لیجیٹیمیٹ تھا، اور اس پر جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں، ایگزامز ہوئے ہیں، انٹرویوز ہوئے ہیں، پوسٹنگز ہوئی ہیں، وہ بہت اچھے موٹیویٹڈ سول سرونٹس تھے۔ لیکن جب سے 89، اور پھر اس کی جو کمپوزیشن ہے، کورٹ کے الفاظ ہے کہ یہ کمپوزیشن غلط ہے، ان دا سینس کہ اس کو وزیر اعلیٰ اپوائنٹ نہیں کر سکتا کمیشن کو۔ بقیہ صوبوں میں کون کرتا ہے؟ گورنر کرتے ہیں، اور جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اس کو کون کرتا ہے؟ پاکستان کا پریزیڈنٹ کرتا ہے، پرائم منسٹر نہیں کرتا۔ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس اس بہانے ہو جاتا ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا، ہماری گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹ نے یہ اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور انہوں نے اس چیئرمین کو اپوائنٹ کیا۔ دا موسٹ کرپٹ آدمی اس صوبے کا اگر کوئی ہوگا تو ون آف دوز یہاں پر موجودہ چیئرمین ہے، جس کو ابھی انہوں نے باہر کیا۔ اور اسی طرح جو کمپوزیشن ہے، جو اس کی سلیکشن کمیٹی ہے،
اس پہ زیادہ تر پہ کسی پہ نیب کا کیس ہے, کسی پہ کچھ کیس ہے, کسی پہ کچھ کیس ہے. یہ سارے روٹن ایگز ہیں, یہ سارے گندے انڈے ہیں جو بھرتیاں کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ہم پہ مسلط کیے جائیں گے, جو اس ملک کے مختلف سیکٹرز کو, ہیلتھ سیکٹر کو, ایجوکیشن سیکٹر کو, مختلف سیکٹرز کو رن کریں گے. پھر جو کچھ ہوا کل بحریہ ٹاؤن میں وہ غلط تو نہیں ہوا, یہ ہونا ہی تھا. جب سارے فیصلے آپ ان لوگوں سے کروائیں گے جو جاب کے لیے 25-50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے دے کر آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیلی انکم کتنی ہوتی ہے؟ تو اگر مہینے کے 1 کروڑ 2 کروڑ کما لیتا ہے تو وہ پوسٹنگ کے لیے 1-2 کروڑ روپے خرچ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری جو الاٹمنٹس ہوئی ہیں زمینوں کی بحریہ ٹاؤن اطراف میں جو پورے علاقوں کے اندر, اگر صحیح ایڈمنسٹریشن ہوتی, اگر صحیح پبلک سروس وہ ہمارے سرونٹس ہوتے تو یہ ہوتی اتنی کرپشن نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو آتے ہیں مال بنانے کے لیے آتے ہیں, اتنا خرچ کرتے ہیں اور پھر اتنا وصول کرتے ہیں. سفر کون کرتا ہے؟ آپ اور میں, ہم جیسا ایک عام آدمی. کل جو کوئی بحریہ ٹاؤن میں ہوا, جو توڑ پھوڑ ہوئی, نقصان کس کا ہوا؟ ایک عام آدمی کا ہوا نا. تو یہ بہت اچھا عدالتی فیصلہ ہے اور یہ سندھ کے اندر انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی اللہ کے حکم سے. آپ کو امید ہے کہ اس فیصلے پہ اگر منوان عمل ہوا اور اس کو آگے بڑھنے دیا گیا اسی طرح سے؟ جی بالکل, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. چلیں ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر محبوب علی نوناری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں. ڈاکٹر محبوب صاحب, آپ بتائیے کہ جو عدالتی فیصلہ ہوا ہے اس پر آپ لوگوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا تھا اور آپ اس سے خوش نہیں ہیں اس فیصلے سے, کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر محبوب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر محبوب صاحب میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید ان کی, اور جیسے وہ لائن پہ آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ کمیشن کا جو پبلک سروس کمیشن جب بنا تو اس وقت کیا سارے لوگ سو رہے تھے؟ اس وقت تو سارے لوگ ایک ساتھ تھے, پھر انہوں نے کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھائی؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. جو ہمارے کراچی کے اور سندھ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, ٹھیک ہے, اربن کو ریپرزینٹ کرتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی, ایون پی ٹی آئی 3 سال ہو گئے, پھر جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, جو برسوں سے ڈیکیڈ سے وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اس صوبے کے اندر, ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں نا. یہ ایشوز ہے بات کر رہے ہیں کہ سڑک نہیں بنی, پانی نہیں ملا, لائٹ نہیں ہے. یہ تو جڑیں ہیں, وہ تو یہ تو شاخیں ہیں. آپ جڑوں پر وار کریں, آپ اس کو ایڈریس کریں کہ جب صحیح ہوں گے مختلف پوزیشنز پر تعیناتی ہوں گی پبلک سرونٹس کی, تو ہر ادارہ خود بخود چلے گا, دوڑے گا. 2 اور باتیں, ایک این ٹی ایس کے ایگزام ہوا تھا آج سے 4 سال قبل. اس وقت جو میڈیکل پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں این ٹی ایس کے ایگزام کے تھرو ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے این ٹی ایس کے جو امتحان ہوتے تھے وہ کبھی مٹھیاری میں, کہیں مٹھیاری میں ہو رہا ہے, کبھی سکھر میں بھی ہو رہا ہے, تو کراچی میں بھی ہو رہا ہے, تو میرے خاص میں بھی ہو رہا ہے, تو مختلف شہروں میں ہو رہا ہے, اور الگ الگ دنوں میں پیپر ہو رہا ہے. تقریباً سارے پیپر لیک ہوتے تھے. پھر ہماری پیپلز پارٹی جس کے بڑے احسانات ہیں اس ہمارے صوبے پر, اس کا کوئی نارو مال پتہ نہیں کیا ہے, ایم پی اے ہے, پورا ریکٹ چلاتا تھا. تمام ایڈمیشنز پبلک سیکٹر کے اس کے تھرو ہوتے تھے, اور مختلف جگہوں پر جو ٹیسٹ ہوتے تھے وہ پیپر لیک ہونا, اور ایک سیٹ 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس کو انہوں نے کینسل کر دیا تھا. اس پہ ہم بات چیت شروع کریں گے آپ سے بھی, اور ڈاکٹر محبوب صاحب لائن پہ ہیں, میں چاہ رہا ہوں ان سے بھی ہم بات کر لیں. ڈاکٹر محبوب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, آپ کی آواز بس ہلکی آ رہی ہے تھوڑی, لیکن آواز آپ کی آ رہی ہے. ڈاکٹر محبوب صاحب یہ بتائیے کہ جو کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ اس فیصلے سے ناخوش ہیں, تو آپ کیوں ناخوش ہیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے اور کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے شکریہ اکثر بھائی کہ آپ نے اتنا ہمارے جو جنرل ایشو کو اپنا ہائی لائٹ کرنے کے لیے. پہلی بات یہ کہ جو سندھ یہ جو ہائی کورٹ حیدرآباد بیچ نے جو ڈیسیشن دیا ہے 2018 کے تمام جو پی ایم ایس آفیسر اور جو ہمارے جو میڈیکل آفیسر ڈبلیو ایم او اور کچھ ایس آئی جو لوگ جو 2 سال سے یہاں اداروں میں کام کر رہے تھے, بیسیکلی میں اپنے ڈاکٹرز کی بات کروں جو 2 سال سے ایس ٹی یو میں کووڈ میں ایمرجنسیز میں کام کر رہے ہیں, کہ اچانک کورٹ کا میٹر آ جاتا ہے, ان کی نوکریاں ختم کی جاتی ہیں. اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ اور ہائر اتھارٹیز سندھ کے جو ہائی کورٹ جو لائر بیچ ہے اور سپریم کورٹ
गवर्नमेंट पाकिस्तान सिंध को अपील करते हैं कि अगर इदारे करप्ट हैं तो आप इदारों को सजा दें, ना कि एम्प्लॉइज को। जो पहले ही बेचारे लोग जो पहले डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, पहले ही कमीशन जो पीएमएस की वो पहले भी कैंसिल हो चुकी थी, काफी डॉक्टर्स पहले बेचारे गरीब तबके खानदान के ताल्लुक रखते हैं, जिसमें एसपीएससी में चलो हम मानते हैं अगर मेरिट 80% भी है, अगर 20% नहीं है तो आप जो जिनके थ्रू लोग आए उनको आप पनिश करो। जैसे चेयरमैन है एसपीएससी का, सेक्रेटरी है, उनको आप पनिश करो, उनकी सजाएं, उनको सजाएं दो। अब 1785 जो मेडिकल ऑफिसर डब्ल्यूएमएस काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या उठेगा, वो भी तो देखें आप। एक जो काफी लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, खुदकुशियां करेंगे, जो कभी जो फ्यूचर में लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और इसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट से अपील ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट को अपील ये है कि इसको इस चीज का सूरत-हाल का जायजा लिया जाए, सिंध गवर्नमेंट इस केस को परसू करे और इस केस की रिव्यू पिटीशन में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जी डॉक्टर महबूब, सिंध हुकूमत ने तो ऐलान कर रखा है, मुर्जा वहाब ने ऐलान किया था कि हम अपील पर जा रहे हैं, वो तो करने जा ही रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो अदालती फैसला है वो मेरिट की बुनियाद पर आया है और उससे मेरिट को फरोग मिलेगा और जो हकदार है उनको हक मिलेगा? कोशिश ये है कि हमारी भी वाईडीए की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम यंगस्टर्स को प्रमोट करें मेरिट को। जो लोग जो अपॉइंट हुए हैं, जो पीएमएस ऑफिसर्स, जो डॉक्टर्स, वो काफी लोअर क्लास के ताल्लुकात रखते हैं। जो बेचारे जो डॉक्टर डब्ल्यूएमएस काम कर रहे हैं, जो 2 साल से जो कोविड इतनी बड़ी इंटरनेशनल वबा चल रही है उसको फेस कर रहे हैं, क्या ये हमारे अदलियाओं को नजर नहीं आता? अगर आपको इतने अगर इंसिंसियरिटी है इदारों में तो आप दिन रात केसेस लड़े, लोगों के मसले हल करवाएं, जो लोग चोर हैं उनको सजा दें, ना कि आप एम्प्लॉइज को सजा दें। आप हमें सिंध गवर्नमेंट पे पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने ऐलान किया है मुर्जा वहाब ने, इसको वो सिंसियरली परसू करेंगे। अगर वो परसू नहीं करते फिर भी वाईडीए सिंध केस को परसू करेगी। हम अपने जो इफेक्टिव डॉक्टर्स हैं, आज ही हमारा इजलास है जो 2 बजे हमने इफेक्टिव डॉक्टर से रखा है, उसके बाद हम फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि क्या करना है। अगर वाईडीए सिंध इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में परसू करेगी या इसको रिव्यू पिटीशन में जाएगी। अच्छा डॉक्टर महबूब साहब, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, क्या आप ये नहीं समझते कि इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है? ये मैं बिल्कुल इस चीज को ऑन करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा हमारे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं इदारों को उन्होंने करप्ट बनाया हुआ है, मेरिट का सत्यानाश कर दिया है। जहां भी जाओ मेरिट नहीं है, सोर्स फेवरिज्म चलता है, नेपोटिज्म बना के इदारे इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। हम तो चाहते हैं कि हायर अथॉरिटीज को इस चीज पर फोकस करें, इदारों को जनरलाइज करवाएं, ना कि इदारों को 2 नंबर बनवाएं। कल अगर इदारे में इरेगुलरिटी पैदा हो जाएगी, कोई मेरिट आगे नहीं आएगा, इनके वडेरों के जागीरदारों के बेटे बैठे रहेंगे और चौधरियों के बेटे बैठे रहेंगे। डॉक्टर महबूब साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, आपकी गवर्नमेंट मीटिंग भी थी लेकिन आप जितनी देर रह सके हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं। अल्ताफ शकूर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब जी, मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये कि देखें, ये है अपॉइंटमेंट्स हैं 2019 के, ठीक है, जिसके बारे में फैसला आया। एक और अपॉइंटमेंट्स 2017 में हुए हैं और लतीफा 2000 वैकेंसीज हैं और अपॉइंटमेंट आपको पता है कितने हैं? 2700, यानी कि वैकेंसी 2000 है और अपॉइंटमेंट ये हो गया। हमने पिटीशन दाखिल की भी है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है। हमें उस पिटीशन नंबर वगैरह सब मिल चुका है। इंशाल्लाह जैसे कोर्ट की नॉर्मल प्रोसीडिंग शुरू होगी, कमीशन के साले के जितनी पोस्ट होती है उतना ही जी सक्सेसफुल करा दे। और मैं उस पे तो आ ही नहीं रहा कोटे पे। 60-40 कोटा मेंटेन करना तो दूर की बात, 80-20 भी नहीं है, अर्बन रूरल की मैं बात कर रहा हूं। तो और फिर दूसरी बात, लास्ट जो इस वक्त 4th ईयर है मेडिकल स्टूडेंट्स का, पब्लिक सर्विस जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं सेक्टर की मेडिकल की, उसमें जो इस वक्त 4th ईयर है, इनके इन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया था। एनटीएस ने एग्जाम किया था ये, और उसके बाद एनटीएस ने चूंकि चीटिंग नहीं होने दी और पहले मुख्तलिफ शहरों में टेस्ट होते थे, 8-10 मकामात पर अलग अलग दिनों में अलग अलग पेपर, वो सारे लीक होते थे। पीपल्स पार्टी के एमपी है रानोमल, पता नहीं क्या नाम है, वो पूरा उसको लीड करता था। तो सारे पेपर आउट होते थे, एक एक डॉक्टर की सीट 50-50 एडमिशन लाख करोड़ का बिकता था। एनटीएस ने एक इतने सारे इम्तिहानात करवाकर उसको ब्रेक लगा दिया। तो मेरिट पर एक दिन पेपर हुआ और एक ही पेपर हुआ, तमाम सेंटर्स पर चीटिंग नहीं हो सकी। तो ये सब वो चीजें हैं कि जो बता रही हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, राइट फ्रॉम इट्स वेरी फाउंडेशन 1989 से अब तक
اس نے صرف اور صرف سندھ کا استحصال کیا ہے. اور میرے بھائی نے جس طرح کہا کہ سندھ حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ریویو میں جائیں وغیرہ وغیرہ, وہ تو جائے گی. انہوں نے تو کھایا ہے, انہوں نے تو مال بنایا ہے, وہ تو بیٹھے ہی ہیں اس کام کے لیے کہ وہ مال بنائیں. کیونکہ بقیہ صوبوں کے اندر تو اس طرح نہیں ہوتا نا, وہ چیک اینڈ بیلنس ہے. ہمارے ہر اختیار ہمارے وزیر اعلیٰ نے اومبڈسمن کا, یعنی کہ جو احتساب کرے گا, پہلے گورنر کے پاس اختیارات تھے, 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. اب مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ جو کرپشن کرے گا یا اس کے ساتھ جو لوگ اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ, ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے گھروں میں چھاپے پڑتے ہیں تو سونے کی اینٹیں نکلتی ہیں, تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے. تو کہیں تو بریک لگنی چاہیے نا. وہ ڈاکٹرز جو اس میں دیکھیں نا, اب یہ ان ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں اسما مختوم کی, میں بات کر رہا ہوں روبینہ بیگم کی, میں بات کر رہا ہوں امارہ گوہر کی, میں بات کر رہا ہوں ناہید اختر کی. یہ 4 پٹیشنرز ہیں, یہ بھی تو پٹیشنر ہے نا بیچاری. ان کا کیا قصور ہے؟ یہ چاروں پاس کیا انہوں نے امتحان, انہوں نے ریٹن ٹیسٹ پہ پاس کیا. 302 میڈیکل آفیسرز نے کیا میل, اور 434 وومن میڈیکل آفیسرز نے کیا. 700-800 تو یہی بن جاتے ہیں. تو انہوں نے تو پاس کر لیا تھا. پھر ایک اور لیٹر آ جاتا ہے اخبار میں اشتہار کہ نہیں انٹرویوز ہوں گے. پہلے آپ کہتے ہیں کہ انٹرویوز بھی ہوں گے اور ٹیسٹ بھی ہوں گے, اور اب آپ جب ٹیسٹ کلیئر کر لیا جنہوں نے, وہ آپ کینسل کر دیا. آپ کہیں گے صرف انٹرویوز ہوں گے, اور انٹرویوز آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے ہمارے پورے ملک میں ایز اے ہول, لیکن ان جنرل سندھ کے اندر. لیکن جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھئی اس میں 100% تو سارے لوگ وہ نہیں ہوں گے نا جو پیسوں سے آئے ہوں گے, پاس آئے ہوں گے, چیزیں میرٹ پہ بھی تو لوگ آئے ہوں گے نا, تو ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا, کہیں نہ کہیں سے آپ کو سسٹم کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی تو کہا نا کہ میرٹ کا قتل عام ہے, اسی لیے سرکاری اداروں کا ہاسپٹلس کا کیا حال ہے. اب جائیں نا سیول, اب کوئی بھی جو ہماری لیاری چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, یہ آپ کے جنا وغیرہ بچے ہوئے ہیں 2-4 بڑے بڑے, کیوں بچے ہوئے ہیں کہ وہاں کی اپوائنٹمنٹ اب تک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کر رہی تھی. جب سے یہ سندھ پبلک یہاں پہ ان کو کرے گی اپوائنٹمنٹ, اس کے بعد 5-10 سال کے بعد آپ جنا کا دیگر اداروں کا حال دیکھ لیجئے گا. ڈاکٹر محبوب صاحب, آپ کا آج اجلاس بھی ہے, تو کیا اسی موضوع پر ہی ہے اجلاس آپ کا؟ جو اجلاس ہے, جو ایس پی ایف سی کے جو تمام افیکٹڈ ہیں ہمارے ڈاکٹر اور WMOs, جی, ان پہ ایشو پہ ہماری میٹنگ تھی 2 بجے, اور آج ہمارے انشاءاللہ سیکریٹری ہیلتھ نے بھی ہمیں اپوائنٹمنٹ دی ہے 2 بجے کی. تو اس ایشو پہ ہمارا جو موقف ہے, پہلے ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا پیرنٹ ادارہ ہے اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آفیشیلی طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ کے تھرو کیس لڑیں, اور اس میں ہماری ایک اپیل یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ میں جو پوائنٹ ہونا چاہیے ایجنڈا, وہ نہ صرف چیئرمین اور سیکریٹری کو بچانے کے لیے, ان کو اپنے امپلائز کے لیے بھی بات کرنی پڑے گی. تو امپلائز کو بون کر کے ان کو بحال کروانا پڑے گا تھرو کورٹ میٹر. یہ کورٹ میٹر ہے, ہم ہمیشہ عدلیہ کی عزت کرتے ہیں, اور میں اپنے جو دوست کولیگ اپنے جو ان کی بات کو, کچھ باتیں ان کی صحیح بھی ہیں, کچھ ان کے پاس غلط بھی ہیں, کیونکہ ہم بغیر پروف کے کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. کیونکہ اگر جو ادارے جو ٹیسٹ لیتے ہیں, جو ایگزامینیشن ہوتے ہیں, میں بھی آگے پڑھ کے آیا ہوں, ٹیسٹ دی ہے, یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, میرٹ بھی ہے, نو ڈاؤٹ میرٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل میرٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اداروں میں فیورزم, جہاں پہ جو فیورزم چلایا جاتا ہے تھرو گورنمنٹ, تھرو بیوروکریسی, تھرو اسٹیٹ کے لوگ آ جاتے ہیں. ادارے چل تو رہے. جے پی ایم سی کی بات کی, جے پی ایم سی جب سے فیڈرل کا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے 2011 سے لے کے 2021 تک, جے پی ایم سی میں جو ہمارے کافی ایسے وارڈ ہیں جو بند ہو چکے ہیں, ENT بند ہو چکا ہے, میڈیکل ICU بند ہو چکا ہے, ICU کو کووڈ میں چینج کر دیا. وہاں پہ کچھ ڈیفیکٹس بھی کافی زیادہ ہیں. جو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ تم گورنمنٹ سے اپیل یہی ہے کہ ینگسٹرز کو اپوائنٹ کرو, جہاں ویکینٹ چیزیں ان کو اپوائنٹ کرو تاکہ ہمارے ادارے پروموٹ ہو. ہماری کوشش یہ رہے گی کہ تم گورنمنٹ کی کو سنسیئرلی پرسو کرے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محبوب صاحب, ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے اور آپ نے گفتگو کی. تو الطاف شکر صاحب. جی, انہوں نے اپنی ساری گفتگو میں کم از کم 8-10 مرتبہ کورونا کا کارڈ استعمال کیا. ٹھیک ہے, ان کی قربانی اپنی جگہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرٹ قتل ہو. اور پھر دیکھیں نا, آپ میرے بھائی سے میں کہوں گا کہ یہ فیصلے کی ایٹ لیسٹ فیصلہ نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم پریس ریلیز نکال کے پڑھ لیں کہ کورٹ نے لکھا کیا ہے. کورٹ لکھتی ہے کہ آل ٹیسٹ, انٹرویوز, سلیکشن, اپوائنٹمنٹس, ٹینڈرز اور اینی ایکٹ ڈویبل انڈر SPC Sindh Public Service Commission Act 1989 all the rules are suspended forthwith. ٹھیک ہے, اور پھر the individual chairperson and secretary suspended by our order dated اپریل 15 کو سسپینڈ کیا ہوگا, وہ برقرار رہے گا. اور آگے کیا لکھتے ہیں, the bench stated that the commission has lost
every shade of legitimacy and should be brought to a nullity in its present form. यानी कि खत्म हो गया ना इदारा, तो फिर कौन सी सिलेक्शन, कैसी सिलेक्शन, कौन सा इंटरव्यू? तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या? इसका वे फॉरवर्ड ये है कि ये हमारी सियासी जमातों का काम है कि वो आए इन इश्यूज पर, वो लोगों की रहनुमाई करें, वो हुकूमत पे दबाव डालें, वो लेजिस्लेशन करें। ये इश्यूज आप समझते हैं वो लोग रहनुमाई करेंगे जो अपनी अपनी लिस्टें भेजते हों और जो अपने अपने नाम भेजते हों कि ये उसका नाम है, ये इसका नाम है, ये फलां मिनिस्टर का है, ये फलां एमपी का है, ये फलां मैंने का है, तो वो सब सही कह रहे हैं आप। अब फिर वो उसी पैसों से, उसी दौलत से करप्शन की वो अगला इलेक्शन जीत लेते हैं। और हम जैसे जो रोड मार्च कर रहे हैं इतने सालों से, हमारे पास तो बल्दियाती इंतखाबात लेने के भी पैसे नहीं है। या तो हम भी करप्शन करें, हम भी उसी रंग में रंग जाए, हम भी सब कुछ करेंगे फिर, लेकिन नहीं, हम उसूलों पर सौदेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसला महाजर का नहीं है, ये मसला सिंध का नहीं है, ये दही मसला नहीं है, ये शहरी मसला नहीं है, ये मुस्तकबिल नौजवानों के, सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला है। ठीक है, जो कॉम्परस जो रहनुमाई, गलत रहनुमाई करते हैं, नॉट 100% कॉम्परस, लेकिन ये जीए महाजी, जीए सिंध, ये वो सब क्या है, ना खपे तोड़िंदा सी सिंध ना खपे वगैरह, आपने नारे कल भी सुने होंगे वगैरह वगैरह। तो और फिर इसी तरह एमक्यूएम चरिया महाजर चरिया है। भाई इन इश्यूज पे बात करो ना, हर एक को जॉब मिलेगी, हर एक को मेरिट मिलेगी। इंडस्ट्री तबाह हो गई, भुट्टो ने तबाह की इंडस्ट्री को, उसकी बेटी ने आकर ये 1989 एक्ट के जरिए पूरा सिस्टम को ही करप्ट कर दिया, एरोड कर दिया। तो अगर सिस्टम सही होता, आज कितनी इंडस्ट्रीज होती कराची में, सिंध में कितनी जॉब्स होती? सब मरते हैं, सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। क्यों? आपने पढ़ाई नहीं है। 6500 स्कूल बंद हैं सिंध में इस वक्त, 6500 स्कूल बंद हैं सिंध के अंदर। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा तबाह है। 30,000 भर्तियां हुई हैं जरदारी के दौर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फी नौकरी 2 लाख। अरे आप सारी सिंधियों को दे देते, मेरिट पे तो देते। वो जो सिंधी बेचारा मेरिट पर है उसका भी तो कत्ल हो रहा है ना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त कम है और कई कमी है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को फिर दोबारा जरूरत पड़े दोबारा बात करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत और नाजरीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करते हैं कराची शहर में जो एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से शहरियों में खौफ व हिरास भी पैदा हुआ और कराची का अमन भी जो है वो दाव पर लग गया। वो वाक़या कराची में बहरिया टाउन में हुआ, जो कल वहाँ पर एहतजाज हुआ और वो एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ और उस तशद्दुद के नतीजे में बहुत सारा नुकसान हुआ। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एहतजाज वहाँ हुआ क्यों था। सिंध के मुख्तलिफ कॉम्प्रेस जमातें जो हैं उन्होंने और उनके साथ साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने भी ये इस एहतजाज की कॉल दी थी। और ये एहतजाज इस वजह से था, उनका ये इल्ज़ाम था, उनका ये कहना था कि बहरिया टाउन अपने इर्द गिर्द के जो कदीम कोट हैं, सिंधियों के, बलोचों के जो कोट हैं, उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़े करके उन्हें वहाँ से बेदखल कर रहा है और उनकी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले रहा है और वहाँ पर भी बहरिया टाउन का तामीरात का प्लान है। ये उनका इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम के तहत उन्होंने ये मुज़ाहरा अरेंज किया था और उनका ये कहना था कि हम पुरअमन मुज़ाहरा करेंगे, वहाँ पे धरना देंगे, बहरिया टाउन के मेन एंट्रेंस पे जो दाखिले की जो रास्ता है वहाँ पर वो देंगे धरना। और जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने 12 ये ऐलान किया कि वो पुरअमन धरना देंगे और वहाँ पर जब धरना शुरू हुआ तो वो पुरअमन ही था, लेकिन उसके बाद फिर अचानक पुरतशद्दुद हो गया। वो कौन लोग थे जो वहाँ पहुँचे जिन्होंने वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया और लोगों को भी, कई लोग ज़ख्मी भी हुए उसमें और उन्होंने इमलाक को नुकसान पहुँचाया। तो बहरिया टाउन, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की खूबसूरत एक रिहायशी स्कीम है जहाँ पर लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त रहने का माहौल फराहम किया गया है, ताहम बहरिया के जो कुछ कानूनी मामलात हैं वो भी चल रहे हैं और कोर्ट में भी उसके केसेस गए और मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं, लेकिन वहाँ पर लोग, एक बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर भी थे। तो जब ये कार्रवाई हुई और इमलाक को नुकसान पहुँचाना शरपसंदों ने शुरू किया तो शुरू के जो कमर्शियल एरियाज थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। वहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, दफातर को तोड़ा गया, वहाँ पर दफातर के फर्नीचर को तबाह किया गया। उसके साथ साथ मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी गई, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई और वहाँ पर जो शरपसंद थे वो नारेबाजी भी करते रहे। पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी भी हुई वहाँ पर और सिंध के हवाले से भी नारेबाजी हुई, यहाँ पर उसकी इंटीग्रिटी पे भी बात हुई। तो इस हवाले से जो शरपसंदी हुई वहाँ पर बहरिया टाउन ने अपना एक मौक़िफ़ उस पर जारी किया है। मैं सबसे पहले वो मौक़िफ़ आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर। वो मौक़िफ़ हमारी टीम आपको दिखाती है कि बहरिया टाउन ने इस सारे वाक़े की मज़म्मत की है और बहरिया टाउन ने दोबारा से एक वजाहत की है। वो वजाहत ये है, उन्होंने ये कहा है बहरिया टाउन ने
اور ان سارے الزامات کی تردید کی ہے بحریہ ٹاؤن نے. ان سارے الزامات کو بحریہ ٹاؤن نے مسترد کیا ہے کہ اس نے کسی بھی گوٹ پر یا کسی بھی ایسی زمین پر جو قانونی طور پر اس کی نہیں ہے اور بحریہ ٹاؤن نے قبضے کی کوشش کی ہے یا قبضہ کیا ہے, تو بحریہ ٹاؤن نے ان سب کی مذمت کی ہے اور تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اسی حوالے سے ہم اب گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سینئر صحافی جناب مبشر فاروق صاحب. السلام علیکم مبشر صاحب. وعلیکم السلام. مبشر صاحب, کل کا واقعہ آپ نے دیکھا اور جو منتظمین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ شرپسند نہیں ہیں, شرپسندی نہیں پھیلانا چاہتے تھے, وہ پرامن رہنا چاہتے تھے, لیکن یہ پھر شرپسندی ہوئی. اور آپ کی کیا معلومات ہیں یہ کیوں ہوئی, اس میں کون لوگ انوالو تھے؟ اور اس سے پہلے بحریہ آئیکن ٹاور جو ہے کلفٹن پر, وہاں پر بھی ایک حملہ ہوا تھا, تو وہ اس حملے کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیں, یہ کل جو بحریہ ٹاؤن کے خلاف یہ احتجاجی ریلی نکالی گئی, اسی طریقے کے ایک ریلی کل لندن میں بھی نکالی گئی ورلڈ سندھی کانگریس کے زیر اہتمام. اور صرف فرق یہ تھا کہ یہاں پہ جو ریلی تھی وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف تھی, اور لندن میں جو ریلی نکالی گئی وہ بحریہ ٹاؤن کی اور ڈی ایچ اے اور دیگر پروجیکٹس. مقصد یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ جو ان لوگوں نے تو اللیگل اور یہ قبضے والی زمینوں کے حوالے سے یہاں پہ ایک تحریک چلائی ہے سندھ ایکشن کمیٹی نے, اور یقیناً ان کا کوئی پروگرام بھی اس قسم کا جو ہے وہ پرتشدد نہیں ہوگا, لیکن بہت سے عناصر ایسے کام کر رہے ہیں جو مختلف تنظیموں کی آڑ لے کے, یا ریلی میں تو بہت سے لوگ شامل بھی ہو سکتے ہیں, وہ اس میں آ کے ان چیزوں کو اپنے مفادات کے مطابق کنورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جب یہاں پہ جو علیحدگی پسند ہیں, علیحدگی پسندوں نے کافی عرصے سے یہ ایک مہم چلائی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب 25 اپریل کو انہوں نے ایک نو آباد کاری اور نو آبادیاتی کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ ہم ایک مزاحمتی تحریک چلائیں گے, SRA نے, سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے. اس کے بعد انہوں نے 12 مئی کو بھی جو حملہ کیا, تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ کلیم کرتے رہے مختلف چیزوں کا, لیکن ایک بم بلاسٹ کی انہوں نے کارروائی کی تھی گرین لائن ٹرین میں, جس میں آرمی کے افسران جا رہے تھے. انہوں نے کہا اس میں کہ یہ نو آبادیاتی اور نو آبادکاری منصوبے کے خلاف ہم نے یہ حملہ کیا, یہ SRA کی وہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ان حالات اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی, اور اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی. تازہ ترین یہ ہے کہ کل جس وقت یہ ہوا, کل ہی جو ہے ایک جو کل عدم عسکری تنظیم ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ, ڈاکٹر اللہ نظر جس کے سربراہ ہیں, انہوں نے بحریہ آئیکن ٹاور پہ جو دستی بم حملہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. آپ دیکھیں کل یہ بہت ساری چیزیں, لندن والی ریلی بھی ہو رہی ہے جس میں بحریہ اور کے علاوہ DHA اور دیگر وہ ہیں, آئیکن ٹاور کے حوالے سے ذمہ داری بھی قبول کی جا رہی ہے, اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو چیزیں ہوئی اس میں ایسے لوگ شامل ہو گئے. یہ ذمہ داری انہوں نے پہلی بار قبول کی ہے BLF نے, جی, جو بحریہ ٹاور پہ جو آئیکن ٹاور پہ ہوا تھا حملہ ہوا. BLF کراچی میں کم کارروائیاں کرتی ہے, ویسے BLA والے زیادہ کرتے ہیں, یہ SRA والے کرتے ہیں. ویسے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ان کا کیونکہ SRA کا الائنس ہے براس کے ساتھ, بلوچ راجی آجوئی سنگر, یہ ایک عسکری الائنس ہے جس میں BLA ہے, BLF ہے اور BRG ہے, BRA ہے. تو یہ 4 تنظیمیں اس میں ہیں. تو بعض اوقات ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ اپنی حکمت عملی کے تحت ان کے مشترکہ گروپ میں سے کارروائی کسی نے بھی کی ہو, کبھی کوئی پارٹی قبول کرتی ہے اور کبھی کوئی اور پارٹی قبول کرتی ہے, اس طریقے سے بھی یہ کرتے ہیں. تو کل ریلی میں ایسے لوگ شامل ہوئے جو BLA, BLF, براس اور SRA کے تھے, اور آپ دیکھیں اس میں انہوں نے یہ رپورٹس مطلب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ ملوث جی, آفیشیلی رپورٹ تو نہیں ہے, لیکن جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں اور جو پولیس کے اندر جو ہماری سورسز ہیں, وہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم کو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اندر ایسے لوگ شامل. ویسے جو شرپسند ہیں اس کی تو بہت ساری ویڈیوز انہوں نے خود بھی بنائی اور لوگوں نے بھی بنائی ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہیں. اس میں تو کافی چہرے شناسا ہیں, اس میں لوگ ان کی شناخت ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ہنگامہ دیکھ کے, حالات دیکھ کے وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں جو اس میں اہم لوگ تھے انہوں نے ڈھاٹے پہنے ہوئے تھے, چہرے باندھے ہوئے تھے, یا انہوں نے بڑے ماسک لگائے ہوئے تھے جس سے ان کا مکمل چہرہ جو ہے نا واضح نہیں ہوا. جی, اچھا, صحیح. اور تو آپ بالکل اس سے متفق ہیں کہ جو آئیکن میں ہوا کاروائی, پھر یہ ریلی تھی یہاں پر اور پھر ریلی میں ہوئی, تو اس کا آپس میں لنک ہے؟ بالکل لنک ہے. یہ ساری جو ہے نا آبادکاری کے خلاف جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل گیم ہے, اور اس کی جو ڈور ہلائی جا رہی ہے وہ باہر سے ہلائی جا رہی ہے. چند تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل
جو سندھی قوم پرستوں کو اکسانے کے لیے جو ہے باہر ملک سے بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور ایک بڑے ملک کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہے. تو سارا یہ اب دیکھیں انہوں نے 1 سال سے اعلان کیا ہوا وہ بڑا ملک کیا انڈیا ہی ہے؟ دیکھیں انڈیا تو ہے، انڈیا تو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے کام کرتا رہا جہاں اس کو موقع ملا، لیکن یہ جس ملک کی میں نشاندہی کر رہا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ اس کا کچھ معاملات پہ الائنس بھی ہے اور کچھ معاملات پہ اختلاف بھی ہے. صحیح. لیکن بہرحال وہ پیچھے ہے، میرے پاس مصدقہ ذرائع سے اس کی اطلاعات ہیں. اچھا جی تو یہ تو اس طرح سے تو جو سندھ ایکشن کمیٹی ہے اور جو قوم پرستوں کا احتجاج تھا جو کہ پرامن تھا، اور ان کے جو مطالبات تھے، جو ڈیمانڈس تھیں ان کی کہ سندھی اور بلوچوں کی جو زمینیں ہیں، قدیمی آبائی جو ان کی زمینیں ہیں، علاقے ہیں، ان سے انہیں بے دخل نہ کیا جائے، تو اس پہ تو انہیں خاصا فائدہ ہو رہا تھا اور ایک رایامہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہموار ہو رہی تھی اور چیزیں ہو رہی تھیں. لیکن یہ اس طرح کی کارروائی سے اس پہ کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ کل جو کچھ ہوا بظاہر وہ سندھ ایکشن کمیٹی کا ضرور نقصان ہوا، لیکن جو ملیٹنٹ عناصر ہیں ان کا فائدہ ہوا ہے. اب دیکھیں جب کراچی میں کریک ڈاؤن ہوا ایم کیو ایم کے خلاف تو بظاہر تو یہ نظر آیا کہ ایم کیو ایم کے دھڑے بن گئے، 3 گروپ آ گئے اور مائنس الطاف فارمولا کامیاب ہو گیا، لیکن وہ حقیقتاً کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد وہ دوسرے الائنسز ہوئے ایس آر اے کے ساتھ اور سندھو دیش تحریک کے ساتھ، وہ الائنس ہوئے اور اس کے اندر ان کا مختصر گروپ وہ زیادہ مضبوط ہو گیا اور زیادہ نقصان ہوا. آپ دیکھیں ابھی تک کریک ڈاؤن ایم کیو ایم لندن کے خلاف جاری ہے. تو اسی طریقے سے یہ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سندھ ایکشن کمیٹی کا نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن ایس آر اے کا یا سندھو دیش تحریک کے جو حامی عناصر ہیں ان کا نقصان نہیں ہوا ہے. انہیں آپ نے جو ہے نا اگر جیسے اس وقت بات چیت چل رہی کہ پیپلز پارٹی کے دیوار کے ساتھ لگانا ہے، جیسے کچھ آپ نے سیاسی یا سماجی حلقوں میں سنا ہوگا، تو وہ اس کے نتائج یہ ہو رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں، حکومت میں بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، جن کے جو خفیہ کنیکشن ہیں وہ انڈین کے ساتھ بھی ہیں. اچھا ایسے موجود ہیں؟ جی بالکل آن ریکارڈ موجود ہے. میں آپ کو ایسی لسٹیں یا ایسی رپورٹیں پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو وہ اب ایسے لوگ جو ہیں وہ اندر موجود ہیں، جب آپ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر علیحدگی پسندوں کو مضبوط کریں گے تاکہ یہ ڈسیبل ہو جائے کہ کراچی میں حالات یا سندھ کے اندر حالات ایسے خراب ہوں. انہیں لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز اور سیکورٹی ادارے جو کارروائیاں کر رہے ہیں تو وہ انہیں خوف ایک آ گیا، ان کے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ جس طرح سے کارروائی ہو رہی ہیں تو وہ سب سائڈ لائن ہو جائیں گے اور سب کا صفایا ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستانی آرمی جو ہے دنیا کی اسلامی ممالک کی سب سے بڑی آرمی ہے، اور اب تو اس کو دوسرے ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں. پاکستان کی صلاحیت، پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز کی صلاحیت، پاکستانی انٹیلیجنس ہر حساب سے مضبوط ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو دشمن ہے وہ دشمن پاکستان کا ایک نہیں ہے، کئی دشمن ہیں. سارے جتنے غیر ملکی دشمن ہیں ان سب کے دماغ جوڑ کر اب کام ہو رہے ہیں اور وہ اندرونی ہمارے جو اعلیٰ کار ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں وہ ان کی پالیسی ہے تقسیم کرنے کی. مثلا کہ آپ کے انڈین بارڈر جو ہے انسیکیور ہے، حالات صحیح نہیں ہیں. افغان بارڈر پہ روز حملے ہو رہے ہیں اور ایرانی بارڈر خطرے میں ہے. بلوچستان میں مختلف حملے ہو رہے ہیں، کے پی کے میں بھی مختلف ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں. ایسے میں اگر سندھ بھی، اندرون سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی حالات خراب ہو جائیں اور فورسز اس میں جو ہے نا الجھ جائیں تو ان کی جو ہوگی تقسیم ہو جائے گی توجہ. تو دشمن یہی چاہتا ہے کہ فورسز کی توجہ کئی جگہ منقسم ہو جائے. جب وہ کئی جگہ پھیل جائیں گے تو ان کی کارروائیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو آپ کے خیال میں یہ جو حالیہ واقعات ہیں یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، جو عسکریت پسند گروپس ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سیکورٹی کے ادارے ہیں خاص طور پہ افواج پاکستان کو انگیج کیا جائے شہروں میں اور دیہاتوں میں اور ان ساری جگہوں پہ. جیسے بھی کچھ دن پہلے کچے کا آپریشن بھی ہوا تھا، اس پہ ہم نے بھی پروگرام کیا تھا، بات کی تھی، اور اس میں بھی یہ باتیں آ رہی تھیں کہ جی فوجی کو بلایا جائے اور فوجی آ کے سب کچھ کر سکتی ہے. تو یہ اسی طرح کی یہ کارروائیاں اس بات کو سپورٹ کر رہی ہیں. جی اس میں ایک بڑی ہوئی چیز ہے، آپ انٹرنیشنل جتنی کانفرنس ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی، آپ اس کو مانیٹر کر لیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ جو اس وقت بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پنجاب کی. اس وقت ہمارے پاس صوبائی اور وفاق کا جھگڑا بھی چل رہا ہے، صحیح، اور اسی کے تناظر میں وہی گیم عالمی سطح پر بھی وہ پنجاب کے خلاف نفرت کی بات آ رہی ہے، ابھاری جا رہی ہے. جی کل جب ریلی ہوئی تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس میں بعض تنظیموں کے جو اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم پنجابی آباد کاروں کو یہاں سے نکال کر ہی دم لیں گے. یہ بات اس قسم کی، یہ بیسیکلی جو پنجاب کے خلاف جو تحریک ہے اس میں یہ چاہتے ہیں کہ بلوچ، سندھی، پختون جو ایسے عناصر ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں
اس وقت انہیں یکجا کر کے جو ہے نا پنجاب کے خلاف ایک مضبوط تحریک چلائی جائے اور سندھ سے بلوچستان سے جو نئی آباد کاری ہو رہی ہے انہیں نقصان پہنچایا جائے. اس کا ایک ٹارگٹ جو ہے خاص ایک ٹارگٹ سی پیک بھی ہے. اس کا ٹارگٹ سی پیک کا تو واضح طور پر انہوں نے اعلان کیا. اس میں ایس آر اے بی ایل اے وغیرہ براس نے تو کیا ہوا ہے, لیکن ایس آر اے نے بھی واضح اعلان کیا ہے. یہ جو 25 اس کو انہوں نے کیا تھا تو 25 تاریخ کو یہ واضح اعلان کیا تھا, تو سی پیک کا نام لے کے کیا تھا. ویسے ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ, ہم ان سے بات کر لیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ذریعہ کر رہا ہوں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ذریعہ وہاب. اچھا ذریعہ صاحب بات کر رہے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں ذریعہ صاحب؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی جو آپ کے ساتھ جو وہ بات کر رہے تھے, جی مبشر صاحب ہیں, انہوں نے ابھی انہوں نے بولا کہ اندرون سندھ اور کراچی کے حالات. جی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اندرون سندھ اور کراچی الگ الگ کیوں انہوں نے بولا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ابھی ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ذریعہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تو مبشر فاروق صاحب تھوڑی وضاحت کر دیں, انہیں شاید وہ سمجھے نہیں ہے. کراچی سندھ کا کیپٹل ہے اور کراچی اور جو باقی اندرون سندھ جس کو ہم نے کہا تو وہ سب ایک ہی ہیں, لیکن عموماً یہ روایت کراچی اور اندرون سندھ کی اس وجہ سے پڑی, کوٹا سسٹم کی وجہ سے, کہ کراچی کا کوٹا الگ ہے اور باقی سندھ کے باقی علاقوں کا کوٹا الگ ہے. لہذا اس کوٹے کی وجہ سے یہ ایک روایت پڑ گئی کہ آپ دیکھ لیں حکومتی سطح پہ, سیاسی سطح پہ جتنے سیاستدان یا سماجی سطح پہ لوگ بیٹھتے ہیں, بات ہوتے ہیں, تو کراچی اور اندرون سندھ کی بات ہوتی ہے. اور ذریعہ صاحب کے لیے اور بھی بتا دوں کہ ذریعہ صاحب مبشر صاحب نے کہا کراچی اور اندرون سندھ کہا, انہوں نے کراچی اور سندھ نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو کراچی اور سندھ کہنا ایک الگ بات ہے اور کراچی اور اندرون سندھ کہنا بالکل وہ درست بات ہے, وہ صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے تو یہ بتائیے کہ یہ واقعی میں یہ ساری جو کاروائیاں ہیں وہ خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کو اس میں خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور کیا ہمارے ہاں سندھ میں بھی یہ لسانی تعصب کو زیادہ ابھارا جا رہا ہے, اس کی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے جیسے حالات جو ہیں وہ کراچی میں پیدا کیے جائیں, کراچی کی ترقی رک جائے. کراچی جو معاشی ہب ہے ہمارا, پاکستان کا معاشی ہب ہے, اس کی ترقی سے نہ صرف کراچی شہر بلکہ اندرون سندھ کے مختلف شہروں کی ترقی وابستہ ہے, پورے ملک کی اس سے ترقی جو ہے وابستہ ہے. تو کیا یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے کہ اس پہ مالی طور پر جو ہے پاکستان کو کمزور کیا جائے, معاشی طور پہ کمزور کیا جائے؟ جی پالیسی معاشی طور پہ لازمی ہے. جب تک کسی ملک کی معیشت کمزور نہیں ہوتی وہ اس وقت تک آپ اس کو نیچا نہیں کر سکتے. تو پاکستان کراچی تو ہب ہے اور 70% ریونیو پورے پاکستان کا یہاں سے. تو یہ اس دفعہ بھی جو پنجابی آباد کاری ہے اس کے حوالے سے جو بات چیت یہ علیحدگی پسند کر رہے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا اپنی میٹنگز کے اندر اپنے ریلیوں میں تو ذکر کرتے ہیں, لیکن ویسے وہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ غیر محسوس انداز میں کر رہے ہیں. غیر محسوس انداز میں ایسے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بحریہ ٹاؤن پہ یہ ہوا, تو باقی اس سے پہلے کیا بلڈرز وغیرہ انہیں نشانہ بنایا گیا؟ نہیں, فنڈنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے, فنڈنگ بھی مل رہی ہے. اب بحریہ ٹاؤن کے خوف کی وجہ سے فنڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا. آپ یہ ویسٹ وارف مطلب ایک صرف ٹارگٹ کر کے جی ویسٹ وارف میں آپ ایسٹ وارف میں معلوم کر لیں, وہاں پہ جتنی ایسوسی ایشنز ہیں باقاعدہ ایسوسی ایشن کی طرف سے تمام لوگوں سے فنڈنگ کر کے ان تنظیموں کو چندہ دیا جا رہا ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا مبشر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو انویسٹیگیٹو ہماری ٹیم ہے اس نے جو انویسٹیگیشن کی وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی حقائق کا پتہ چل سکے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.